اچھا، اب جنرل صاحب میں آپ کو نریندر مودی صاحب کے 2-3 سٹیٹمنٹ سنوانا چاہ رہا ہوں، کچھ لیٹسٹ ہیں، ذرا سنیں کہ وہ ایک بات انہوں نے کی ہے جی کہ میں پاکستان کی طاقت دیکھ چکا ہوں، میں بغیر ویزے کے پاکستان گیا. ذرا دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب ایک نئی صلاح آپ کو دی گئی ہے کہ بھائی پاکستان سے ذرا ڈر کے رہو، اس کے پاس نیوکلیئر بم ہے. ایسا ہے وہ طاقت کو میں خود لاہور جا کر کے چیک کر کے آیا اور بنا کوئی سیکیورٹی چیک میں سیدھا چلا گیا اور وہاں پر ایک رپورٹر رپورٹ کر رہا تھا، اللہ توبہ، ہائے اللہ توبہ، یہ بنا ویزا کیسے آ گئے؟ ارے وہ تو میرا ہی دیش تھا یار کسی زمانے میں. پاکستان کے لوگ پریشان ہیں، میں جانتا ہوں، ان کی پریشانی کا کارن بھی میں ہوں، یہ بھی میں جانتا ہوں. اچھا جنرل صاحب، میں اس طرح کے بہت سے آپ کو ان کے بیانات سنوا سکتا ہوں، لیکن یہ کیا ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دیتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا انہوں نے ایک اور بیان دیا کہ روٹی کھاؤ آرام سے ورنہ پھر میں گولی مار دوں گا. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کیا وہ یہ اشتعال انگیزی کیوں پھیلا رہے ہیں؟ واٹ از ہز آبجیکٹو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا حامد امیر صاحب، یہ جو انہوں نے کہا کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی کھاؤ، اس کو تو سیریسلی لینا چاہیے تھا، اس لیے فارن آفس نے اس کے اوپر بڑی نپی تولی سٹیٹمنٹ دے دی ہے جی. لیکن میرا یہ بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اس کو بہت سیریس نہیں لینا چاہیے. اچھا، ریاست کو سیریس لینا چاہیے تھا، انہوں نے لیا، انہوں نے بیان بھی دے دیا. میرے خیال میں پاکستان کی نسبت نہیں، پاکستان کی عوام کو نہیں بلکہ انڈیا کی عوام کو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا کا آبادی کا سب سے بڑا ملک، اور ان کے پاس ایسا قحط الرجال ہے کہ ان کے پاس ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اور دنیا میں ان کو لیڈ کرنے کے لیے کیا ایک یہی شخص رہ گیا. یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے. لیکن جو لوگ ان کے ہاں جذبات میں ہیں، غصے میں ہیں، وہ تو شاید اس چیز پہ ابھی غور نہیں کریں گے، لیکن ان کے ذی شعور لوگ، ان کے دانشور، ان کو کسی کو بھی یہ بات پسند نہیں آئے گی. دنیا میں لیڈرز جب ریولری ہوتی ہیں تو تھریٹس دیتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن سٹیٹسمین کا تھریٹ دینے کا طریقہ کار بڑا ہی سٹل ہوتا ہے، بڑے نوانس طریقے سے وہ تھریٹ دیتا ہے. یہ تو ایک تھڑے پہ بیٹھے ہوئے آدمی، سوری ٹو یوز دیز ورڈ، یا وہ جو گبر سنگھ والی بات چل رہی ہے، گبر سنگھ والا مکالمہ ہے، تو یہ زیادہ سیریس انڈیا کے لوگوں کو لینا چاہیے. اب وہ ایسا کر کیوں رہے ہیں، ایسے تھریٹ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ تو 2014 سے ہی ایسا کر رہے ہیں. وہ 2014 سے اس لیے ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میری سٹیٹمنٹس کو یا ہم کوئی کارروائی کریں تو اس کو رسپونڈ کریں. بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کو. اور دوسری بات جو وہ 2014 سے بار بار ہر تقریر میں پاکستان کا کہیں نہ کہیں نام لے آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت پاپولر آدمی ہیں، انڈیا کے اسٹرانگ مین بھی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ بہت بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں اور ان کو کوئی بہت زیادہ وہ دسترس رکھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر، یا کوئی جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس میں کوئی بات کس طرح کی جانی چاہیے، میرے خیال میں صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں بھی بہت لوگ جانتے ہیں تو کہ آپ کے خیال میں اگر کوئی ان میں بہت کمزوریاں ہیں. آپ کے خیال میں کوئی تھڑے باز ٹائپ آدمی جب اتنی بڑی بات کرتا ہے تو پھر اس کو سیریس لینا چاہیے، وہ کوئی عام سیاستدانوں کی طرح ڈرامہ نہیں کر رہا. جی دیکھیں، سیریس تو اسٹیٹ اپریٹس کو، ریاست کو لینا تھا اور فارن آفس نے رسپونڈ کر دیا. جی. لیکن فوج میں زندگی گزارنے کے بعد میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فوراً ان کو اس طرح کی ملٹری کانفلکٹ کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا. نہ تو وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ اپنی حق میں، اپنی فیور میں شیپ کر سکتے ہیں بہت جلدی، اور نہ ہی اندر ان کے ہاں ملٹری کی وہ کیپیسٹی ہے جس سے وہ اس طرح کی ملٹری کانفلکٹ دوبارہ سٹارٹ کر سکیں. دیکھیں، جو آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جو بات کر رہے تھے، ایئر فورس نے جو کیا 6-7 کی رات کو، خاص طور پہ وہ جو نمبر آف ایئر پلینز انہوں نے گرائے وہ الگ بات ہے، لیکن جو انہوں نے کمال کیا وہ کمال یہ تھا کہ انہوں نے انڈین ایئر فورس کی آزادی چھین لی. جہاں سے چاہتے، جیسے چاہتے اڑ کے جہاں تک آنا چاہتے، وہ ان کے پاس فریڈم آف ایکشن رہی نہیں تھی. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اسی طرح لینڈ فورسز کی اگر بات کریں، ایک چیز جو میڈیا میں بہت بحث نہیں ہوئی، دیکھیں اس سے پہلے جب بھی کانفلکٹ ہوتی تھیں تو چونکہ پاکستان کی لینڈ فورسز پچھلے 20 سال سے، میں نمبرز میں نہیں جاؤں گا لیکن رفلی 2/3 بلوچستان اور کے پی میں افغان بارڈر پہ ڈپلائڈ ہیں، تو ہمیشہ ایک حد سے آگے جب ٹینشن بڑھتی ہے تو فورسز کو موو کیا جاتا ہے ایسٹ کی طرف.
किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए। लेकिन इस दफा एक यूनिट को मूव नहीं किया गया। तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगा मिलिट्री लीडरशिप को कि वो इतने सेल्फ एश्योर्ड थे, इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है। तो ये जो 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 स्ट्रेच किया हुआ है टेररिज्म के थ्रू इंडिया ने हमें पिछले 20 साल से, उस स्ट्रेच के बावजूद इतना भरपूर जवाब और इतनी कामयाबी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, ये बहुत मुश्किल काम था। एयर वाइस मार्शल अतीफ सिद्दीकी साहब, मैं आपको वो स्टेटमेंट सुनाता हूँ जिसका कि हमने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तानी अवाम रोटी खा लें वरना मेरी गोली तो है। हमने पहले भी सुनवाया लेकिन दोबारा सुन लेते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अच्छा, एयर वाइस मार्शल अतीफ सिद्दीकी साहब, जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए, आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इनके पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है, ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। लेकिन ये सारा कुछ जो अभी बोला जा रहा है, ये एक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच तो नहीं लग रही है, बल्कि ये सिर्फ अपने आवाम के लिए एक क्या कहते हैं मज़ाहिया मतलब एक कुछ जुमले बोले जा रहे हैं। और ये अब हमारी आवाम की बात कर रहे हैं, हमारी आवाम सब समझती है, वो उनकी आवाम भी समझती है सब कुछ। और मुझे तो ये लगता है कि जैसे कि ये अब मोदी के दिन अब गिने जा चुके हुए हैं। अच्छा, और इसलिए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बड़े वसूख से करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ 6-7 को, जो कुछ हुआ उनके साथ अपना 10-11 को, ये इनको अंदाज़ा होना चाहिए था कि यही उनके साथ होगा। DGISPR हमारे बार बार उनको कहते रहे कि हमारा जो जवाब होगा बड़ा ब्रूटल होगा और हम ये करेंगे। एयरफोर्स के चीफ, आर्मी के चीफ ने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में बता दिया था कि ये तुम्हारे साथ होगा। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था 6-7 की रात को, और इस पूरी क्या कहते हैं वो एयर बैटल का, कि किसी ना किसी तरीके से 2019 का जो उनके जहाज़ गिरे थे उसको अवेंज कर लें वो। लेकिन वो हुआ नहीं, उल्टा 6 जहाज़ और गिरवा लिए और एक वो अपना क्या कहते हैं ड्रोन। लेकिन मैं जनरल सईद से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इनके ऊपर आप किसी वक्त भी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है। अच्छा, एक मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग साहब की एक किताब है, इक़्तिदार की मजबूरियाँ। दरअसल ये उनकी सवाने हयात है जो कर्नल इशफाक हुसैन साहब ने लिखी है और आप इसको स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। इसमें इन्होंने एक बड़ी अहम बात लिखी है जो कि पेज 244 और 245 पे है। मैं किताब तो मेरे पास है। इसमें इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने वाली जो 5 शख्सियात हैं उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा और उनको इक़्तिदार से जबरी तौर पे अलहदा किया गया। इनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अदालती कत्ल के ज़रिए ख़त्म किया गया। जनरल ज़ियाउल हक़ को साजिश के तहत त्यारा हादसा में कत्ल कर दिया गया, उनके कातलों का सुराग नहीं मिला। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दी का शिकार हुई, कातलों को सज़ा नहीं मिली। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की शख्सी आज़ादी छीन ली गई और उनको बदतरीन तज़हीक का निशाना बनाया गया। और मियाँ नवाज शरीफ जिनके दौर में एटमी धमाके हुए, उनको इक़्तिदार की कुर्सी से 3 मरतबा अलग किया गया। बस ये मैंने इतना ही जिक्र करना था कि पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने वाली जो 5 शख्सियात हैं, एक साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग का ख्याल है कि उनके साथ हमने अच्छा सलूक नहीं किया।